مسجد اقصیٰ کے ساتھ مسلمانوں کا جو دینی اور ایمانی تعلق ہے وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ سے ہمارا کیا تعلق ہے، مسجد اقصیٰ سے ہمارا کیا کنیکشن ہے اور مسجد اقصیٰ سے ہمیں کیوں مربوط ہونا چاہیے۔ ایک بڑی تعداد عوام کی ایسی ہے جن کو اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی معلومات حاصل نہیں ہے۔ میں ابھی جمعے کے دن کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ اور اس سے پہلے جمعے میں بھی چونکہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے مستقل واقعات کے تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غزہ پر حملوں کی وجہ سے شام اور فلسطین کی سرزمین وہ منظر عام پر ہے۔ تو جب جمعے کے دن اس موضوع پر بات ہوئی اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تو متعدد نوجوانوں نے نماز کے بعد ملاقات پر انہوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ کا ذکر کرنے کی جمعے میں کیا وجہ پیش آئی، مسجد اقصیٰ کا ہم سے کیا تعلق ہے، یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس وقت اسرائیل اور غزہ کے درمیان میں، تو ان کی دانست کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ یہ دو ملکوں کا جھگڑا ہے، جیسے اس سے پہلے یوکرین وغیرہ کی لڑائیاں ہوئیں اور اس سے پہلے مختلف قسم کی جنگیں ہوئیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں نوجوان کہ یہ جو لڑائی ہے مسجد اقصیٰ کی تحفظ کے حوالے سے اور غزہ کے مسلمانوں کی جو عظیم الشان قربانیاں ہیں ان کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ محض دو ملکوں کی لڑائی ہے جو زمانے سے چلتی آ رہی ہے، مسلمانوں سے اس کا کیا تعلق ہے اور ہمارا مذہبی اور ایمانی اس سے کیا کنیکشن ہے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ سے ہمارا کیا ربط ہے، مسجد اقصیٰ سے ہمارا کیا کنیکشن ہے۔ دیکھیے مسجد اقصیٰ جس سرزمین پہ واقع ہے وہ فلسطین کی سرزمین ہے، اور فلسطین جہاں واقع ہے وہ شام کی سرزمین ہے۔ تو یہ جو سرزمین ہے اس کے بارے میں متعدد آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس سرزمین کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، یعنی یہ سرزمین وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ نہیں تقریباً 5-6 مقامات پر یہ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور فلسطین جہاں واقع ہے وہ شام کی سرزمین ہے۔ تو یہ جو سرزمین ہے اس کے بارے میں متعدد آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس سرزمین کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، یعنی یہ سرزمین وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ نہیں تقریباً 5-6 مقامات پر یہ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبے کے اندر ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں، قرآن مجید کے اندر کہا گیا کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے اس سرزمین میں لوگوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا تو اس پس منظر میں بھی یہ کہا گیا کہ ہم نے اس سرزمین میں برکت رکھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کیا گیا اور وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو اس سرزمین کے بابرکت ہونے کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ یہ زمین
بہت بابرکت زمین ہے۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649